اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین اکرام، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضور غوث پاک سرکار رحمت اللہ علیہ کی ایک عجیب و غریب کرامت آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ بہجت الاسرار میں درج ہے کہ ایک دفعہ آپ سرکار کے پاس 3 یہودی اور نصارہ آئے۔ آپ نے ان پر اسلام پیش کیا، لیکن انہوں نے سخت انکار کیا۔ پھر آپ نے ہر ایک کے منہ میں ایک گھونٹ دودھ کا ڈال دیا۔ ابھی وہ اس کو نگل نہ چکے تھے کہ اسلام لے آئے۔ وہ سب مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے، جب دودھ ہمارے پیٹ میں گیا تو ہم سے اسلام کے سوا سارے دین منسوخ ہو گئے۔ آپ سرکار نے فرمایا، مجھے عزت و معبود کی قسم، جب تک تمہارے شیطان میرے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوئے تم مسلمان نہیں ہوئے، اور میں نے تم کو خداوند کریم سے مانگ لیا ہے، اس نے تم کو مجھ کو دے دیا ہے۔ پھر آپ نے ان کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ پھیرا تو ان کو اپنے ہم نشینوں کا حال معلوم ہو گیا اور وہ ان سے اسلام کے ساتھ مخاطب ہوئے۔ اسی طرح خبر دی ہم کو شیخ ابو حفص عمر بن محمد بن عبداللہ بن عبدالسمیع محاجی نے کہا کہ میں نے اپنے شیخ احباب محمد عبداللہ بن مسعود بن مشہور رومی سے یہ سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے شیخ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سلطانی بازار بغداد شریف میں جا رہا تھا۔ آپ نے ایک بکری کی طرف نظر کی جس کی کھال اتری ہوئی تھی، جو ایک کسائی کی دکان پر لٹک رہی تھی۔ آپ اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور کسائی سے کہا کہ یہ بکری مجھ سے کہتی ہے کہ میں مردار ہوں۔ تب کسائی بے ہوش ہو گیا اور شیخ کے ہاتھ پر اس نے توبہ کی اور آپ کی بات کی تصدیق بھی کی۔ راوی کہتا ہے کہ ایک اور دفعہ میں آپ کے ساتھ جا رہا تھا۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بہت سا میوہ اٹھائے ہوئے ہے۔ آپ نے اس سے کہا کہ یہ میوہ ہے؟ اس نے کہا، کیوں؟ آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میوہ مجھ سے کہتا ہے کہ مجھ کو اس کے ہاتھ سے چھڑائیے، کہ اس نے مجھے اس لیے خریدا ہے کہ شراب پیے۔ تب وہ شخص بے ہوش ہو گیا اور منہ کے بل گر گیا۔ پھر شیخ رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور ان کے ہاتھ پر توبہ کی اور کہا، واللہ اس حال کو جو اس نے بتلایا اسے اللہ کے سوا، اللہ تعالیٰ کے سوا اور میرے سوا کوئی نہ جانتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ کے ساتھ مقام کرخ میں جا رہا تھا۔ اتفاقاً گھر میں شرابیوں کی آواز آ رہی تھی اور بری بدبو ہم کو معلوم ہوئی۔ پھر آپ سرکار رحمت اللہ علیہ گھر کی دہلیز میں داخل ہوئے اور نماز کی 2 رکعتیں پڑھیں۔ پھر جو جتنے لوگ گھر میں تھے وہ نیک بن کر نکلے اور ان کے پاس جو شراب برتنوں میں پڑی ہوئی تھی وہ سب پانی بن گئی۔ ان سب نے آپ سرکار کے ہاتھ پر توبہ کی۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک بچڑا لایا ایک دیہاتی، اور آپ سرکار سے کہنے لگا، میرے سردار یہ ہم نے آپ کی نظر کر دیا۔ وہ شخص چلا گیا۔ وہ بچڑا آیا یہاں تک کہ آپ شیخ رحمت اللہ علیہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ شیخ رحمت اللہ علیہ نے ہم سے کہا کہ یہ بچڑا مجھ سے کہتا ہے کہ میں بچڑا نہیں ہوں جو کہ آپ کی نظر کیا گیا ہے، بلکہ میں شیخ علی بن حیدر کی نظر ہوا ہوں اور آپ کا نظر میرا بھائی ہوا ہے۔
تھوڑی دیر گزری کہ وہی دیہاتی آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک اور بچڑا تھا جو پہلے جیسا تھا۔ دیہاتی نے کہا میرے سردار، میں نے آپ کے لیے یہ بچڑا نظر کیا تھا اور شیخ علی بن حیدر کے لیے وہ بچڑا جو میں پہلے آپ کے پاس لایا ہوں۔ یہ دونوں ایک جیسے تھے، اس لیے مجھ سے غلطی ہو گئی، لہذا یہ بچڑا آپ لے لیجئے اور وہ بچڑا مجھے دے دیجئے اور آپ اس کو اللہ کی نظر اللہ کی راہ پر قربان کر دیجئے۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو الفتح جو کہ حضور سیدنا غوث اعظم کے پہلے خادم تھے، بیان کرتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم مجھے ہمیشہ محمد طویل کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک دن میں نے عرض کیا حضور آپ رحمت اللہ علیہ مجھے محمد طویل کہتے ہیں جبکہ میں تو بہت چھوٹا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تم طویل العمر اور طویل السفرار ہوگے۔ چنانچہ حضرت شیخ ابو محمد عبداللہ نے طویل عمر پائی اور 137 برس کی عمر میں اس جہان فان سے کوچ فرمایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دور دراز علاقوں کا سفر بھی کیا، یہاں تک کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو کاف تک بھی گئے۔ اسی طرح حضرت ابو المعالی احمد بن مظفر رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا بیٹا محمد 15 ماہ سے بیمار ہے، اس کا بخار کسی لمحے کم نہیں ہوتا۔ آپ رحمت اللہ نے فرمایا کہ تم گھر جا کر اس کے کان میں یہ کہو کہ اے ام ملدم، تمہیں عبد القادر کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو چھوڑ کر ہوا میں چلی جا۔ چنانچہ ابو المعالی احمد رحمت اللہ نے ایسا ہی کیا اور ان کا بیٹا تندرست ہو گیا اور اس کے بعد اسے کبھی بخار نہ ہوا۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل قاری اویس علی نیاز کو، تاکہ آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیو لا سکیں۔ آپ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔